الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ہم نے مرکب اضافی شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر اردو کے ایسے دو اسماء کے درمیان کا کے کی آ جائے، یعنی کم از کم دو اسماء ہوں اور اس کے درمیان کا کے کی آ جائے یا را رے ری آ جائے تو یہ اردو کے اندر پہچان ہے کہ یہ اردو کا مرکب اضافی ہے۔ اچھا، جب ہم اس کو عربی میں لے کے جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہم الٹ کر کے کریں گے، یہ کتاب کا ترجمہ پہلے اور اللہ کا ترجمہ بعد میں۔ کتاب کا تعلق یا نسبت ہم قائم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ مالک اور کتاب مملوک، یعنی اس کی اللہ کی ملکیت۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں اگلے اسماء، دوبارہ ان کو دہراتے ہوئے پھر ہم آگے چلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو عربی کے اندر مضاف ہوتا ہے اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں آپ نے مضاف سے متعلق ذہن نشین کرنی ہے۔ عربی کے مضاف کے اندر شروع میں ال نہیں ہوتا، عربی کہنا تو اب ضرورت اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اردو میں تو سمجھ لیا نا، اردو بار بار ہمیں پڑھنے کی یا دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو قرآن مجید سے اردو کی طرف ترجمہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ کے سامنے ایسے ہی آئے گا کتاب اللہ، تو ہم ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب۔ اچھا، جو مضاف ہے اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہ تین باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف کبھی شروعات تو اس کی رفع کی حالت میں ہوتی ہے، یہ رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی کسی وجہ سے آ سکتا ہے، اور جر کی حالت میں بھی کسی وجہ سے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں اب آپ کے سامنے آ گئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ مضاف کے شروع میں ال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، مضاف کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ تیسری بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ چوتھی بات، مضاف جو ہے رفع نصب جر تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پانچویں بات کیا تھی؟ پانچویں بات یہ تھی کہ اگر مضاف کا ہم نے معرفہ یا نکرہ یعنی اس کی وسعت کا پتہ کرنا ہو تو اس کی وسعت کو دیکھنے کے لیے ہمیں مضاف الیہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ سمجھا جائے گا، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ سمجھا جائے گا۔ اب چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو الٹ ترجمہ کر کے کریں گے، اللہ کا ترجمہ پہلے اور کتاب کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ اور ساتویں بات کیا ہے کہ معرفہ اور نکرہ کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ کتاب اللہ، اس کا ترجمہ آپ نے کل کر لیا تھا کہ اللہ کی کتاب۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کتاب والدین، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نکرہ یعنی مضاف الیہ نکرہ ہے، تو اس وجہ سے مضاف بھی ہم نکرہ مانیں گے۔ تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی لڑکے کی ایک کتاب، یا ایک لڑکے کی ایک کتاب، یا لڑکے کی ایک کتاب، یہ تینوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ اب میں نے کسی لڑکے کی یا لڑکے کی ایک کتاب اس طرح کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، اب کیونکہ یہ معرفہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے، تو مضاف کو بھی ہم معرفہ سمجھیں گے۔ جی، اب آپ سے بھی میں پوچھنے والا ہوں، دیکھیں
یہاں پہ ولدن جو ہے نکرہ ہے، تو یہاں پہ بھی وہی کیفیت آ رہی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب حامدن. جی اب یا بلکہ پہلے آپ یہ بتائیں، یہ کتاب معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی؟ اس کا بتائیں. اچھا، اور جی ان سے کوئی اختلاف کرنے والا ہو؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتائے جی، کوئی ان سے اختلاف کرنے والا ہو تو وہ بھی بتا سکتا ہے. کوئی نکرہ کہنے والا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ شاید نہیں، آپ یقین سے کہیں. نہیں ادھر نہ دیکھیں، آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے. ال کو تو ہم نے نہیں دیکھنا نا. ہم تو ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں، جب ہم دیکھیں گے تو اسی صورت میں ہوگی، اسی شکل میں ہوگی کتابو. تو اس سے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا نا. ہم اس کو کیسے پتہ کریں گے اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا؟ ہم نے اسے دیکھنا ہے، اور اس کے آخر میں دیکھیں تنوین ہے. یہ چیز ہے اصل میں. جی ماشاء اللہ، یہ تو آپ نے بہت اچھا بتا دیا کہ جو اسم ذات ہوتا ہے، جو ذاتی نام ہوتا ہے، وہ ویسے معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے، ہوتی ہے. تو یہ حامد جو ہے اصل میں کیونکہ اس کا ذاتی نام ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے. اس کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ال والے اسم سے بھی زیادہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ خود معرفہ ہے. ال والے کے ساتھ تو ہم نے ال لگایا تو معرفہ ہوا نا. یہ خود معرفہ ہے. اس کے اوپر تنوین آئے، دو پیش آئے، ایک پیش آئے، دو زبر آئے، جو مرضی آئے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہی رہے گا. اچھا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کی جو زیر ہے یہ دو نیچے آئی ہیں. کتاب حامدن. اب ہم ترجمہ کریں گے حامد کی کتاب. ماشاء اللہ. اچھا اب آپ دیکھیں نیچے، آپ کے سامنے قواعد آ گئے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں. مالک کو مضاف الیہ، یعنی اللہ کو مضاف الیہ ہم نے کہا نا، اور جو ملکیت ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. جی آپ نے صحیح لکھا. اچھا، اور مرکب کو مرکب اضافی. اب ان دونوں کے جو جوڑا ہے، اس پورے کے پورے کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. اور اسے تین عدد نتائج برآمد ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ مضاف پر نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی. دوسری چیز، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. تیسری چیز، ترجمہ الٹ ہوگا. یہ تیسرا نتیجہ نہیں ہے. تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے. اچھا، اگلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ اگر مضاف کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں مضاف الیہ کو دیکھنا پڑے گا. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے، جیسے یہ نکرہ ہے، تو اس کا مضاف بھی نکرہ ہوگا. حالانکہ یہ دیکھیں کتاب چاروں صورتوں میں ایک جیسی ہے، لیکن نکرہ صرف یہاں پہ ہے. دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف نکرہ ہے. اچھا جی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے چند مثالیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کتاب حامدن، حامد کی کتاب. کتاب المدرسی، کتاب المدرسی، اس کا ترجمہ لکھیں جی. سب لکھیں سب. جی کتاب المدرس، مدرس کہتے ہیں استاد کو، کتاب کتاب کو کہتے ہیں.
جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کون لکھے گا؟ جی زبردست، بہت اچھے. مدرس کی کتاب، بہت اچھے. استاد کی کتاب، ٹھیک ہے. مدرس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کے اندر مدرس بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا جی، اسی طرح دوسری مثال ہے جی. اب دیکھیں یہ پہلا کیا ہے، پہلا اس مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، اور اسی طرح پہلا اس مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. یہ مدارس نہیں ہے، مدرس ہے، مدرس. مدارس تو مدرسے کی جمع ہوتی ہے نا، مدارس. یہ ہے مدرس، استاد. استاد فاعل ہوگا بالکل. اپنا اس کو فاعل کے طور پر ہم نہیں لیں گے، یہ اضافی حالت میں ہوگا. فاعل تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی کام کرے گا. فاعل تو اسی کو کہتے ہیں نا جو کام کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کام نہیں کرے گا، یہ اس وقت سہولت کار ہے، یہ اس وقت اضافی حالت ہے اس کی. مضاف الیہ ہے، اس کو تو اضافت ملی ہے نا. دیکھیں نا، کتاب اس کے پاس ایک اضافی چیز نئی آئی ہے، الگ اس کی ایک اور چیز اس کے پاس آئی ہے، تو وہ اس کی بس اضافت ہوئی نا، تو وہ مضاف الیہ ہوا، مالک ہوا. مضاف الیہ کی اعرابی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بعد والا جو اسم ہوگا یعنی مضاف الیہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جبکہ مضاف کی اعرابی حالت مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ مضاف جو ہے یہ تینوں اعرابی حالتوں میں کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ رک کر سمجھتے چلیے کہ جو اسم کی پہلی حالت ہوتی ہے نا وہ رفع کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نصب یا جر کی حالت میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسم جاتا ہے. تو پہلی حالت ہے تو وہ تو اسی حالت میں ہی رہے گا. لیکن جب یہ مضاف بن کر کوئی بھی اسم آئے گا، اپنا مضاف الیہ بن کر آئے گا، تو وہ جر کی حالت میں ہوگا، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور مضاف کے شروع میں نہ ال ہوگی نہ آخر میں تنوین ہوگی. دیکھیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں مضاف مرفوع ہے رفع کی حالت میں. اب آپ کے سامنے تین مثالیں آئیں گی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مضاف رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی اسم کی حالت ہوتی ہے وہ رفع کی حالت ہی ہوتی ہے. اس کے اندر تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کسی وجہ سے وہ منصوب یا مجرور ہو. اچھا اب دیکھیں کتاب اللہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے رفع میں آنے کی، یہ خود رفع کی حالت میں ہے. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی کتاب. اب آگے دیکھیے گا، منصوب ہوگا ضرب ولد حامد. اب یہ جو مضاف ہے نا، دیکھیں اس کی نشانی کیا ہے، شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں. تو یہ زبر آنے کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا، آخر میں بس تنوین نہیں، دو زبر ہوتی تو پھر یہ مضاف نہ ہوتا، اور شروع میں اگر اس کے ال لگا دیتے تو بھی یہ مضاف نہ بنتا. اب دیکھیں ضرب ولد حامد، اس نے مارا، اس نے مارا. دیکھیں ولد حامد، ترجمہ کیا ہوگا، ولد حامد. ضربہ کو چھوڑ دیں، ولد حامد. والد کہتے ہیں لڑکے کو، اور حامد جی حامد کا لڑکا. بہت اچھے. جی حامد کا لڑکا، ٹھیک ہے جی. اچھا اب ضربہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک پورا جو ہے جملہ ہے. ضربہ اس نے مارا، اس ایک مذکر نے مارا. ولد حامد، حامد کے لڑکے کو. یہ اب آپ ترجمہ کر چکے ہیں نا، حامد کا لڑکا. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے، ضرب ولد حامد، اس نے مارا حامد کے لڑکے کو. اب دیکھیں والدہ کیا ہے، منصوب ہے نا، نصب کی حالت میں آیا ہے. کیوں منصوب ہے، کیونکہ مفعول ہے، اس نے مار کھائی ہے تو پھر یہ جو ہے
और रफा की हालत में नहीं है, ये मंसूब है, नसब की हालत में है, इस वजह से इसके ऊपर जबर आई है। और ये पहला जो मुजाफ है वो रफा की हालत में है, दूसरा जो मुजाफ है वो नसब की हालत में है। और मैंने आपको क्या बताया था, मुजाफ जो है वो रफा की हालत में भी आ सकता है, नसब की हालत में भी आ सकता है, और जर की हालत में भी आ सकता है। जी ठीक लिखा दोनों ने, सबने ठीक लिखा माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप देखें, अलल मकतबिल मुदीरी, अलल मकतबिल मुदीरी, अला का मतलब पर, लेकिन ये करता क्या है, बाद में आने वाले इसको मजरूर कर देता है, मजरूर। ये हरफ जार है जो कि जिस इसम से पहले आएगा उसे मजरूर कर देगा। मकतबिल मुदीरी, मुदीर कहते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है, या सरबराह को, जो भी है। तो अब देखें, तर्जमा क्या है, मुदीर की मेज पर। अब यहाँ पे मुजाफ जो है जर की हालत में है, वजह क्या है, अला बाद में आने वाले इसको मजरूर करता है तो इसने मजरूर कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था मुजाफ रफा की हालत में भी आ सकता है, नसब की हालत में भी आ सकता है, और जर की हालत में भी आ सकता है। मुजाफ की निशानी क्या है, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं। ये मैं कभी पूछ भी सकता हूँ आप लोगों से, अलल मकतबिल मुदीरी। जी जी, डायरेक्टर आपने सही लिखा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा जी, जो इदारे का सरबराह होगा वही मुदीर होगा। अच्छा जी, अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे इसके अंदर जो है, अब रफा की हालत में भी मुजाफ आएगा, नसब की हालत में भी मुजाफ आएगा, और जर की हालत में भी मुजाफ आएगा। इसकी समझ नहीं आई मुशर्रफ हेडमास्टर। अच्छा, चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वरब वलदु हामिदिन, वरब वलदु हामिदिन। देखें, वरबा को छोड़ दें, वलदु हामिदिन, तर्जुमा क्या होगा, हामिद का लड़का। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, वरब वलदु हामिदिन। अच्छा, जब इसमें जाहिर आ जाए, ये हम आगे इंशाल्लाह चीजें कुछ समझेंगे, ये जब हम फेल पढ़ेंगे तो ये वाजे होगा। तो जब ये रफा की हालत में हो ना, बाद में आने वाला इसम, जैसे अब देखें वलादा है ना, ये रफा की हालत में होता तो फिर हम क्या कहते, फाइल इसी को बना लेते, और ये जो फेल है ये फेल का सिर्फ काम देता। अब मैं मिसाल के तौर पर कहूँ, हामिद के लड़के ने मारा, ठीक है, अब मैं कहूँ हामिद के लड़के ने मारा, तो उसके लिए फेल तो मुझे जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए हमें ये शुरू में फेल लगाना पड़ता है। अब ये फेल के अंदर वो जो यहाँ पे फाइल मौजूद था ना, उसके अंदर छुपा हुआ, अब इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो बाहर आया हुआ है, ठीक है। अब ये रफा की हालत में है। वाराबा, ये इन्होंने जो मिसाल दे दी है ना, ये बहुत आगे की मिसाल पहले दे दी है, इस वजह से आप लोगों को मुश्किल जरूर होगी। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे मुजाफ जो है रफा की हालत में आया है, और यहाँ पे मुजाफ नसब की हालत में आया है, और यहाँ पे मुजाफ जर की हालत में आया है। अब जरा मुजाफ की आप मिसाल अपना निशानी देखें, शुरू में अल नहीं और आखिर में तनवीन नहीं ना, तो यही इसकी निशानी थी ना, कि जो मुजाफ है उसके शुरू में अल नहीं होगा और आखिर में तनवीन नहीं होगी, और मुजाफुन इलैहि हमेशा मजरूर होगा। यहाँ पे ये भी मुजाफ है, देखें, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, और मुजाफुन इलैहि मजरूर है। यहाँ पे क्या है, मुजाफुन इलैहि भी मजरूर है, देखें, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, इस वक्त ये जर की हालत में है। वजह क्या है, फी। अच्छा, अल बैती, यहाँ पे मुजाफुन इलैहि है, और ये जर की हालत में है। अच्छा, मुजाफुन इलैहि रफा की हालत में भी आ सकता है अपना, मुजाफुन इलैहि जो है वो हालत क्या कहते हैं, मारफा भी आ सकता है और नकरा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मारफा है।
अच्छा जी, अब आप जरा गौर करें। ज़रब वलदु हामिदिन, हामिद के लड़के ने मारा। वलदा ज़ैदिन, जैद के लड़के को। देखें, इसका वलदु जो है रफा की हालत में है, इस वजह से फाइल है। इसका जैद का जो लड़का है वो नसब की हालत में है, इस वजह से मफूल है। तो जब फाइल होता है रफा की हालत में होता है, जब मफूल होता है नसब की हालत में आ जाता है। जी जी माशाल्लाह। और जैद मफूल है? नहीं, जैद मफूल नहीं है भाई। जैद तो वो है ना, मुजाफुन इलैहि है। जैद का लड़का मफूल है। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं भला? हामिद के लड़के ने जैद के लड़के को मारा। अब वो जैद को तो नहीं मारेगा ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं। आजकल तो बड़ों का भी कोई हाल नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला माफ फरमाए, हम सबका कोई हाल नहीं है इस लिहाज से। जज्बात को कंट्रोल कर जाना बहुत बड़ी बात होती है, सब्र करना। और सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत रखा है। जो सब्र करेगा उसको अल्लाह जन्नत अता करेंगे। हामिद का लड़का मफूल नहीं है, हामिद का लड़का फाइल है, क्योंकि वो हामिद का लड़का रफा की हालत में है ना। हामिद के लड़के के ऊपर पग बंधी हुई है, ऊपर बड़ी बड़ी। हाँ, और ये क्या है? इसकी पग कम हो गई है। ठीक है, और ये गुरफा। ठीक है जी, गुरफा जो है जर की हालत में है, क्योंकि उससे पहले हरफे जार आया। अब मैं आपको बताता हूँ। ज़रबा वलदु हामिदिन, हामिद के लड़के ने मारा। वलदा ज़ैदिन, जैद के लड़के को। फी गुरफतिल बैती, फी गुरफतिल बैती, घर के कमरे में। ठीक हो गया जी, घर का कमरा। बहुत अच्छे माशाल्लाह। हामिद के बेटे ने जैद के बेटे को घर के कमरे में मारा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा लिख के पूरा पूरा ही भेज दिया। अच्छा है। अच्छा जी, नहीं, आपको अब पता चल गया ना कि जो मुजाफ होता है वो रफा की हालत में भी आ सकता है, मुजाफ नसब की हालत में भी आ सकता है, और मुजाफ जर की हालत में भी आ सकता है। असल में इस पूरी इबारत का टारगेट क्या है कि मुजाफ रफा की हालत में भी आ सकता है, नसब की हालत में भी आ सकता है, और जर की हालत में भी आ सकता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को ये सारा पूरा का पूरा ये समझ आया है माशाअल्लाह। तो ये बड़ी बात होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतनी बड़ी इबारत भी आपने अभी से समझना शुरू कर दी है इंशाअल्लाह। और आगे आपके लिए ये बहुत ही आसान होती चली जाएंगी चीजें। देखें, मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में। अब जुमला इस्मिया और मुरक्कब, पहले हमने जुमला इस्मिया और मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल किया था ना। अब जुमला इस्मिया और मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल होगा। अब देखिएगा, वअदुल्लाही, तर्जुमा क्या होगा जी? अल्लाह का वादा। अच्छा जी, अल्लाह का वादा, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी, बहुत अच्छे। अल्लाह का वादा। अच्छा, अब आप अगली मिसाल देखें। वादा क्या है? मुजाफ है। देखें, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन है। और अल्लाह क्या है? मुजाफुन इलैहि है। अब जरा देखें, हक्कुन, ये जो हक्कुन है ना, ये मुफरद इसमें आया है। देखें, और है भी ये नकरा। तो ये क्या बन कर आया है? खबर। ये करीम का लफ्ज आप कहाँ से ले आए? अल्लाह करीम वादा, ये इस तरह नहीं है ना। करीम का तो अलग से एक लफ्ज आएगा जिसका माना होगा। जी माशाल्लाह, आपने अच्छा लिखा। अल्लाह का वादा हक़्क़ुन, सच्चा है। अब मैं जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को ये समझ आ चुका है।
اور مثالیں دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں وعد جو ہے یہ اس وقت مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے, اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے, اور حق اس کی خبر ہے. عذاب دیکھیں اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں, اس کا مطلب یہ مضاف ہے, اور مضاف الیہ کے آپ کو میں نے بتایا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ترجمہ جب ہم کریں گے اللہ کا عذاب, آگے اس کی آئے گی خبر, تو وہ کیا ہے؟ شدید. اللہ کا عذاب سخت ہے یا شدید ہے. اب دیکھیں عذاب یہاں پہ مبتدا ہے اور ساتھ میں مضاف بھی ہے, اس کا مضاف الیہ اللہ ہے, اور آخر میں شدید کیونکہ نگرہ ہے اس وجہ سے یہ جو ہے خبر کے طور پر آئی ہے, مفرد اسم کے طور پر. جی حق خبر ہے, ماشاء اللہ. جی یہ آپ اس کو پورے کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے ایسے کہ یہ اس پورے مرکب کو مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر بنا لیں, اور مبتدا عموماً معرفہ, خبر عموماً نکرہ. اس لحاظ سے ہم اسے بنا سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. سمجھنے کے لیے آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا مرکب مبتدا اور یہ خبر ہے. کتاب اللہ. اچھا جی, اللہ کی کتاب. القرآن, اب دیکھیں جو خبر ہے وہ مرکب ہے اور مبتدا جو ہے مفرد ہے, اکیلا ہے. القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے کا مفہوم. اب دیکھیں حالانکہ یہ معرفہ ہے لیکن ہے کا مفہوم اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایک مرکب بن کر آیا ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر. الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے. اب کعبہ مفرد بھی ہے اور مبتدا بھی ہے, اور اللہ کا گھر یہ ایک پورا مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے. لیکن آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہوتی ہے. اس دن جو چھٹی آئے گی نا, میں مجھے صاحب ذرا اسی دن ہی سارا سیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ مصروفیت ہوتی ہے, ٹائم نہیں نکل پاتا. تو انشاءاللہ یہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی وہ ہم یعنی اتوار سے, اس میں انشاءاللہ پورا ہم پونا گھنٹے پہ لے جائیں گے. نہیں جی آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی حاضری لگانا مت بھولیے گا, سب یہ یاد رکھا کریں.